نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سات طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ رمضان شریف الحمدللہ بہتر انداز میں ہماری نفسیات کے مطابق گزر رہا۔ اللہ کی جو مرضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی جو روح ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہوگی، لیکن بہرحال جو ہے وہ ہے۔ موسم خوشگوار ہے، بدل ہیں، اور صبح کو وقت تو بارش بھی ہوئی۔ ہم لوگ طبیب ہیں اور طب کے حوالے سے ہی بات کرنا مناسب ہے۔ رمضان شریف کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، کچھ باتیں واہیاتی طور پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ صبح زیادہ پانی پئیں، شام کو شربت بنائیں، فلاں چیزیں کریں۔ روزہ کوئی مسلط کی گئی چیز نہیں ہے۔ روزہ ایک فرض ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، طبی لحاظ سے بھی اور معرفت الہیہ کے حساب سے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حساب سے۔ ہم لوگ روزے کو ایک بوجھ اور ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ جس سے ہماری جان نکلنا چاہتی ہے۔ کسی کو بھوک کا تصور، کسی کو پیاس کا تصور، کسی کو تھکاوٹ کا تصور، کسی کو صبح سحری کا فکر، کسی کو شام کی افطاری نے مارا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جو اس کی روح ہے، ہم اسے نہ تو سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم اس طرف غور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مسجد میں چلے جائیں، تراویحیاں امام صاحب بھی کہتا ہے بس جھٹ پٹ ہو جائے، 20 منٹ میں تراویح ختم۔ پارا ہے 1 گھنٹے میں ہر چیز، نماز اور تراویح، سنن، نوافل، وتر، ہر چیز فارغ۔ اور پھر ہم ایسے بھاگتے ہیں جیسے کسی نے ہمیں قید کر رکھا ہو، موند رکھا ہو، اور ہمیں ایک خلاصی ملی ہو۔ یہ چیز اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس روزے سے اور اس حکم سے کوئی مناسبت نہ ہو۔ بھاگا وہاں سے جاتا ہے جہاں مناسبت نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی ہے، کسی ایسی محفل میں گیا جہاں اس کا مزاج نہیں ہے، جہاں اس کے مطلب کی باتیں نہیں ہو رہی، وہ وہاں گھٹن محسوس کرے گا۔ یہ نہیں کہ وہاں لوگ موجود نہیں ہیں، لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اس کی نفسیات اور اس کا مزاج اسے مجبور کرتا ہے کہ یہاں سے۔ طبیب لوگ اور میڈیکل میں رمضان کو طبی حوالے سے، طبی بینیفٹس اور طبی فوائد کے لحاظ سے اہم قرار دیا ہے۔ وہ شوگر والے کے لیے بھی ہے، وہ کینسر والے کے لیے بھی ہے، قبض والے کے لیے بھی ہے، بواسیر والے کے لیے بھی ہے، نزلہ زکام والے کے لیے بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انسانی جسم کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ممکن ہے کوئی بات جٹ کے انداز میں سمجھ۔ ایک درخت ہے یا کوئی فصل ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ اب اگر بر وقت پانی لگ جائے تو اس میں جو تازگی آتی ہے، تری پیدا ہوتی ہے اس کی جڑ کو، ارد گرد کی زمین کو، اور اس کی ضرورت کے مطابق جب پانی مل جاتا ہے تو وہ وہ اپنا سر ابھارتا ہے اور شاداب ہو جاتا ہے اور خوبصورت لگتا ہے۔ تسر الناصرین، ٹھیک ہے نا۔ ڈھو ڈنگر بھی ایسے ہی ہے کہ اس سے بر وقت غذا اور خوراک، پانی وغیرہ دیا جائے تو وہ ماشاءاللہ خوبصورت، تندرست نظر آتا ہے۔ وہی جو چیز پانی کی صورت ہے، غذا کی صورت ہے، چارے کی صورت ہے، کھاد کی صورت ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر اس کی مقدار ایک حد سے زیادہ ہو جائے، مثلا کوئی بھی چیز ہے،
بہت ساری فصلیں پانی جب کھڑا ہوتا ہے، جیسے مونجی کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، اس میں پانی کثرت سے چاہیے، لیکن گندم کو اور مرچیں جو ہوتی ہیں، جو ہم ہر تیکھے سالن میں ان مرچوں کا استعمال کرتے ہیں، اس میں اگر پانی کھڑا ہو جاتی ہے بہت جلد ضائع ہو جاتی ہے، لہسن ہے اس میں زیادہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہی ہمارا وجود ہے۔ اب دیکھیں، ایک ایک ہی زمین پر کیکر بھی ہے، ٹالی جسے ششم کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور آم بھی ہے، فرض کر لیتے ہیں۔ اب تینوں یہ قطار میں لگے ہوئے۔ اب جو ششم ہے وہ آسابی ہے، اس نے زمین سے وہ نیوٹریشن جذب کرنے ہیں جو اس کی ضرورت ہے اور اس کے مزاج کے مطابق ہے، اور کیکر ہے یہ اصلاتی ہے، اس نے وہی نیوٹریشن جو اس کی ضرورت ہے اسی سے وہی نمکیات جذب کرتے ہیں۔ ایسے ہی جتنے بھی درخت ہیں وہ اپنی اپنی غذا زمین سے لیتے ہیں۔ سفیدہ ہے جسے ہر آدمی جانتا ہے، پنجاب میں مشہور ہے، یہ جب زمین میں لگایا جائے، اگر اسے وافر مقدار میں پانی ہو تو یہ بہت جلد بڑا ہو جاتا ہے اور اپنی جسامت کو بڑھا لیتا ہے۔ اگر کیکر کو لگ جائے یہ بھی کسی حد تک برداشت کرتا ہے، لیکن کیکر کی ایک خاصیت ہے کہ یہ صحرا میں، تپتے ہوئے صحرا میں بھی یہ کام، ببول جس سے کہتے ہیں، یہ وہاں کام دیتا ہے، سوکھے خشک پہاڑوں میں بھی یہ ہو جاتا ہے۔ ٹالی جو ہوتی ہے، ششم جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے جتنا پانی اور جتنے نیوٹریشن چاہیے وہ پہاڑ پر صحرا میں وہ موجود نہیں ہوتی، وہ جل جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے جسم میں جو ہم غذا کھاتے ہیں، ایسا نظام ہے کہ وہ جو ضرورت ہوتی ہے ہماری غذا سے، وہی غذائیت، وہی نمکیات، وہی معدنی اجزاء جذب کرتا ہے، اور جس کی ضرورت نہیں ہوتی اسے دھکیل کر باہر فضلات میں خارج کر دیتا ہے۔ اب آپ نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ جو لوگ صحت مند، توانا و تندرست ہوتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، جسمانی مشقت بھی کرتے ہیں، پہلوان لگا لیں، باڈی بلڈر لگا لیں، یا وہ مزدور جو ہاتھ سے کئی چلاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، وہ لوگ جب غذا کھاتے ہیں تو وہی غذا اگر دوسرے آدمی کو دی جائے تو اس سے اس کھانے کے بدلے میں جو فضلہ پیدا ہوگا وہ اس باڈی بلڈر، محنت کرنے والے اور مشقت کرنے والے توانا و تندرست کو جتنا پاخانہ آئے گا، اس سے زیادہ مقدار میں جو آدمی فارغ ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اس سے اس باڈی بلڈر کے مقابلے میں زیادہ آئے گا۔ یعنی اس کا جسم زیادہ جذب کر رہا ہے، اور جتنا زیادہ جذب کرے گا، مواد تو اتنا ہی ہے، کھانا تو اتنا ہی ہے، اس سے جتنا اس کا جسم جذب کرے گا اتنا ہی فضلہ کم ہوتا جائے گا۔ یعنی فضلہ نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، فضلہ وہ شمار ہوتا ہے جو ہمارے جسم سے فاضل چیز ہو جاتی، جس سے ہمارے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا اب رمضان چل رہا ہے، اس سے بھی موسم سختی جب ہوتی تھی تو پیاس اور یہ بھوک وغیرہ، لمبے لمبے 14 15 گھنٹے کا، جب جون جولائی اگست کا روزہ ہوتا تھا، اس وقت جتنا پانی پیا جاتا تھا اس مقدار میں پیشاب نہیں آتا تھا، جسم اس کو جذب کر لیتا تھا، جتنی غذا کھائی جاتی تھی اس سے اتنا پاخانہ نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ کہ جسم وہ جو غذائیت ہے، جو اجزاء ہیں، وہ ہضم کر چکا ہوتا ہے، انہیں جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اتنا وہ جذب کرتا ہے، اتنا پاخانہ کم بنتا ہے، فضلات کم ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ جن کا جسم کمزور ہوتا ہے، سنگرہنی والے ہوتے ہیں، نزلہ زکام والے ہوتے ہیں، یا جنہیں پیچس لگے ہوتے ہیں، ایسے
تو وہ جو لوگ کھاتے ہیں نا، ایسا کیسے ہی باہر نکل جاتا ہے، وہ ادھر کھایا ادھر نکل گیا، اسے کچھ نہیں ہوتا، یعنی پوری کی پوری غذا، بعض دفعہ تو ایسے کچا پخانہ آتا ہے کہ کھائے ہوئے ذرات بھی اس پخانے میں محسوس ہوتے ہیں۔ تو ہم جب غذا کھاتے ہیں، ہماری جتنی جسمانی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہم اپنے کھانے سے وہ چیز جذب کر لیتے ہیں۔ اب جیسے ان درختوں کو پانی نہ ملنے سے، فصلوں کو پانی نہ ملنے سے خشک سالی کا یا انہیں مرجھانے کا اور یا انہیں سوکھنے کا بہانہ ملا، ایسے ہی ہمارا وجود ہے۔ اگر وہی چیز، وہی پانی آپ زیادہ مقدار میں بھر دیں گے تو وہ درخت یا وہ فصل سوکھ جائے گی۔ یہی ہمارا وجود ہے کہ اگر ہم اپنی ضرورت سے زیادہ ٹھونس لیں گے، کھانا نہیں کہتے، کھانا تو ضرورت کا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی وہ دو لقمے جو کافی ہیں جو تمہاری کمر کو سیدھا کر دے، یعنی وہ دو لقمے کافی ہیں جو تمہاری کمر کو سیدھا کر دے، یعنی تندرستی کے لیے وہ کافی ہے۔ ہم لوگ اس لیے نہیں کھاتے کہ ہم کھانا ہماری ضرورت ہے، ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے، ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ اب جتنی ہم غذائیت یا نیوٹریشن اپنے اندر داخل کرتے ہیں، ہمارا جسم ان کا متحمل نہیں ہوتا۔ جب وہ متحمل نہیں ہوتا تو کچھ کو تو وہ خارج کر دیتا ہے، لیکن سب کو خارج نہیں کر سکتا۔ وہ چربی بنتی ہے، پیٹ لٹکتا ہے، موٹاپا آتا ہے، شوگر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ قبض بدہضمی ہوتی ہے، بھوک خراب ہو جاتی ہے، اور وجود میں بخارات بھر جاتے ہیں، نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، چین سکون خراب ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ کہ جو غذا آپ کو طاقت دے رہی ہے، جب وہ آپ کی طاقت آپ کی ضرورت سے زائد ہوگی تو وہ جو طاقت ہے وہ آپ کو نقصان بھی دے گی۔ مثلا ایک بلب ہے، وہ 4 واٹ لیتا ہے، 10 واٹ لیتا ہے، 20 واٹ لیتا ہے، جتنا بھی لیتا ہے۔ آپ اگر اس سے 100 واٹ دے دیں گے تو وہ جل جائے گا۔ ایک بلب جو 1000 واٹ کا ہے، آپ اسے تھوڑا موٹا 10-20 وولٹ دیں گے، وہ اس کی جانے بلا کچھ دیا بھی ہے کہ نہیں۔ تو ایسے ہی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو بیماریوں کا گراف ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کھاتے ہیں اور کھاتے ہیں، نہ کھانے کا مقصد پتا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے، بس ایک ہوس سے، ایک ہرس سے کھاتے ہیں، بس کھاتے ہیں اور کھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ غذا تو علیحدہ رہا، پھل علیحدہ کھاتے ہیں، اور جو ادھر ادھر کی جو دوسری چیزیں ان میں بھی منہ مارتے ہیں، کھانے کے وقت کھانا کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم ہاضمے پھکیاں اور دوائیاں بھی ساتھ کھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہاضمہ نہیں ہو رہا، قبض ہے، کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، ساری چیز ہو رہی ہے، کوئی گولی دے دو، کوئی پھکی دے دو، کوئی ہاجمولا دے دو۔ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ یار تو جس کھانے کو ہضم کر رہا ہے، اس گولی کے، اس ہاجمولے کے، اس پھکی کے زور سے اس کو ہضم کر رہا ہے، تو بھائی اس طبیعت کو اتنا وقفہ دے دے کہ یہ پہلے کو ہضم کر لے، تاکہ تمہیں بھوک لگے اور تمہاری صحت نکھر آئے۔ ہم کھانا نہیں چھوڑیں گے، ہم پھکیاں کھائیں گے۔ تو رمضان میں اس کا کچھ کنٹرول ہونا چاہیے۔ رمضان میں اتنا ہونا چاہیے کہ افطاری سحری میں ایک کھانا اختیار کریں، دہی کا آپ استعمال کر لیں، آپ چائے پی سکتے ہیں، آپ کھانا کھا سکتے ہیں، جتنا آپ کی ضرورت ہے اتنا کھائیں، جی بھر کے کھائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دن کو یہ چیز دیکھیں کہ اللہ کا، ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتباع کا، قل اطیعوا اللہ والرسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی اطاعت ہو تو تم میری پیروی کرو، تو پھر سمجھو کہ اللہ کی بات مانتی ہے۔ تو
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اس سے آگے ہر چیز ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ماشاء اللہ وہ اہمیت نہیں ہے۔ پھر آپ یہ چیز دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہوں، آپ کو کوئی مرض لگ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، ڈاکٹر حکیم معالج آپ کو پرہیز دے دے کہ 4 گھنٹے آپ کھانا نہیں کھائیں گے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 14 گھنٹے، ایک دن 2 دن آپ کھانا نہیں کھائیں گے، تب بھی تو رکیں گے۔ تو یہی سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں روکا ہے تو اس میں میری بہتری ہے، میرے لیے اس میں کچھ بہتر ہے، تو اس لیے مجھے یہ رکنا چاہیے۔ اور جب ہم حال دوال مچا دیتے ہیں اور ہائے روزہ لگ گیا، یہ ہو گیا، مر مر کے اثر کے بعد تو ہم ویسے ہی جو ہے نا لیٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ نفسیاتی اصول ہے۔ آپ ایک فرلانگ دوڑ لگا لیں تو آپ کا ذہن، آپ کی نفسیات اور آپ کی سوچ اس فرلانگ سے 2 4 قدم پہلے ہی آپ کو تھکا دے۔ آپ 1 کلومیٹر جس میں 5 فرلانگ ہوتے ہیں، آپ اس تک دوڑ لگا لیں تو آپ کو 4 فرلانگ اور کچھ فاصلے پر آپ تھکنا شروع ہو جائیں، گرنا شروع ہو جائیں۔ آپ 5 میل دوڑ لگا لیں تو اس سے وہ ہو جائے۔ تو آپ اپنی نفسیاتی معاملات کو بھی سمجھیں، اور بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بس اب تو آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، گھنٹہ رہ گیا، جو اتنا آدمی پریشان 12 گھنٹے میں نہیں ہوتا جتنے عصر کے بعد آدھے پونے گھنٹے میں وہ ہو جاتا ہے۔ بس وہ ادھر ہے، ادھر کان لگی ہوں، ادھر کان لگے ہوئے ہیں، کہیں گلاس بھر رہا ہے، کہیں شربت بھر رہا ہے، کہیں بھلیاں ہیں، کہیں پکوڑے ہیں، کہیں پھل ہیں، کہیں ترکاری رکھی ہے، سبزیاں الگ رکھی ہوئی ہیں، اور اگر اس کے سامنے سے کوئی آدمی پانی کا گلاس اٹھا لے تو پھر اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرے لیے پرہیزی غذا ہے، صبح بھی میں سادہ کھاؤں گا، شام کو بھی سادہ کھاؤں گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ کے جسم کی فالتو چربی ہے، فالتو ماس بڑھا ہوا ہے، آپ کے جسم میں دردیں ہو رہی ہیں، آپ کو روزمرہ بخار ہوتا ہے، آپ کو نزلہ زکام ہے، آپ کو شوگر ہے، قبض ہے، بواسیر ہے، آپ کو جگر کے معاملات ہیں، آپ کو یہ چیزیں ہیں، تو ان سب میں بینیفٹ ملے گا۔ کیوں کہ اس جو وقفے میں جو بھوک لگی ہے، جو پیاس لگی ہے، جو فالتو چیز ہے جسم اسے کنزیوم کر لے گی، یعنی یوں سمجھے کہ آپ کی ٹیوننگ ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ٹیوننگ کر کے پھر اتنا ہی گند اس پہ ڈال دینا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے آپ نے اتنا کھانا کھائیں۔ آپ ٹھنڈا پانی اس وقت فوری طور پہ مت پئیں، جی بہت کرتا ہے لیکن بہرحال ایک آدھ گھونٹ پی لیں، اور اس کے بعد آپ نیم گرم یا سادہ پانی کا استعمال رکھیں، اور پھر کچھ کھائیں، کوئی ایک آدھ کھجور کھا لیں، کچھ پانی پی لیں، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھیں، نماز کے بعد پھر کھانا کھائیں، پھر جو چاہے آپ کھائیں پیے، آپ کو گرانی نہیں ہوگی، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کا جسم بے جان نہیں ہوگا، آپ نماز بھی ایزیلی پڑھیں گے اور تراویح بھی آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ تو یہ آج کی جو بات میں نے بتائی ہے کہ کھانا، افطاری، سحری، رمضان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس میں بیلنس رکھ کر ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ روزہ آپ کے لیے جہاں خدا کی خوشنودی، جنت کے داخلے کا سبب، رسول اللہ کی اطاعت کا ایک ذریعہ، اور صحت کے لیے ایک بہترین فارمولہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کو اور روزے کی اہمیت کو سمجھ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ جو حال وال، یہ مر گئے گڑ گئے، اس سے ہماری جان چھوٹے۔ وما علینا الا البلاغ۔